میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں اللہ پاک کے نیک بندوں کے توکل کے متعلق سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماں کی دعا کا اثر۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئی، حضور، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے لختے جگر کی جدائی کے غم نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑا دی۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں۔ خدا را میری حالت زار پر رحم فرمائے۔ اگر آپ رحمت اللہ علیہ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی یہ ممتا بھری باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ، اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب دکھیاری ماں نے ڈھارس بندھانے والی یہ باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کچھ پڑھنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، حضور، آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ پاک نے قید سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے نوجوان، اپنا واقعہ بیان کرو۔ وہ کہنے لگا، جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کی قید میں مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو یکایک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ پڑی۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو وہ میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے، تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟
میں نے کہا بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس کے حکم پر مجھے پہلی بیڑیوں سے مضبوط بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے باہم مشورے سے ایک راہ